بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے تھوڑی بات یہ کروں گی، اگر آپ پلان کر رہے ہیں یو کے آنے کے لیے، اسٹڈی پرپزز کے لیے یا کسی اور پرپز کے لیے، تو آپ کو یہاں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ شاید آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی ڈسکریجنگ لگے، لیکن میں آن دی بیسس آف مائی نالج، میری آبزرویشن اور جتنی میری سمجھ بوجھ ہے اس کے اکارڈنگلی میں آپ کو ایک انالیسس دینے کی کوشش کروں گی کہ یہاں پر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو کس کس طرح کے چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم جب اپنے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، نارملی جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ ایشین ملکوں کی میں بات کروں گی، باقی ملکوں کے حوالے سے میں ظاہر ہے بہت زیادہ نہیں جانتی، لیکن اس ریجن کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ ظاہر ہے ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے، پاورٹی کا ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، برڈنز اتنے ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ اس میں لگتا یہ ہے کہ ان حالات کے اندر نا کہ شاید ہم باہر چلے جائیں گے تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، شاید بدل بھی جاتے ہیں، لیکن اس ٹائم پر وہاں پر رہتے ہوئے آپ کو فیلنگ یہ آتی ہے کہ شاید وہ کوئی جنت کا ایک ٹکڑا ہے جہاں پر زندگی بہت آسان ہو جائے گی، وہاں پر ڈالرز، پاؤنڈز جو ہیں وہ درختوں کے اوپر ہوں گے، آپ سے جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں ان کی بھی یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ جی وہاں پر جا کے ایک دم سے سارے اکنامک ایشوز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کے نا۔ اب جیسے دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ جی مینی آف دی امیگرینٹس they might have faced unemployment, persecutions, poverty back home, but very few of them have anticipated the challenges waiting for them in their new home or new lands. کہ آپ کے وہاں پر جتنے مسئلے مسائل ہیں، لیکن یہاں پر آ کے مسئلے مسائل کیا ہوں گے وہاں پر رہ کے بہت سارے لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ میں آپ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی کہ جب میرا یہاں پر میں پہلی دفعہ آئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد جب میں واپس پاکستان میرا چکر لگا تو میری اپنی ایک دوست کو میں نے بتایا کہ یہاں پر یہ مسائل ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تم کس باہر کی بات کر رہی ہو، یہ آج تک تو ہمیں کسی بندے نے یہ بات بتائی نہیں کہ بھی باہر جا کے یہ مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، تم کون سے باہر میں رہ کے آئی ہو نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ میں بات کر رہی ہوں اپنی اس فرینڈ کی who is highly educated، کہ جن کو بہت زیادہ پتہ ہے دنیا کے بارے میں چل کیا رہا ہے، تو یہ اس کی ایک پرسیپشن تھی، اس کا ایک ویو تھا۔ تو ایک عام آدمی جو جس کو بہت زیادہ شاید دنیا کی چیزوں کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا، اس کو اس کے کیا کیا جو ہیں وہ کیا سوچتا ہے کہ یہاں پر آ کے، لیکن ہوتا مسئلہ پتہ کیا ہے، جو بندہ یہاں پر آئے گا نا، یہ صرف اور صرف اس کے حالات میں آپ کو بتاؤں گی اس کے اوپر کیا بیتنی ہے۔ جو پیچھے لوگ رہ رہے ہیں ان کی شاید زندگیاں بہتر بھی ہو جاتی ہیں، وہ اب اس میں سب سے بڑے ہمارے ایشوز کیا ہوتے ہیں کہ جی وہاں پر ہم نے گھر بنانا ہے، ہم نے گاڑی لینی ہے، اکنامک حالات ہم نے بہتر کرنے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ریجن یہاں پر انگلینڈ کی میں بات کروں تو آئے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ میرپور کے لوگ آئے تھے یہاں پر 60s کے اندر۔ اب اس کی وجہ سے اس پورے ریجن کے اندر جہلم، گجرات، سیال کوٹ، اس ریجن کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا نا۔ اب یہ دیکھیں، اب یہاں پر اگر آپ آتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ آپ کو کیا ہوگا؟ سب سے پہلا مسئلہ آپ کو ہوگا ہاؤسنگ کا، گھر رہنا کہاں پر ہے۔ وہاں پر آپ کے جاننے والے رشتہ دار کوئی ہوں گے، کسی کا کوئی دوست ہوگا، کسی کا کوئی جاننے والا ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو میرا چاچا، ماما، پھپھی، تایا مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں گے۔ ٹو بی آنیسٹ، آپ کو کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ وہاں پر جا کے لوگ آپ کو اور طرح سے ملیں گے، لیکن یہاں پر آ کے اپنے گھر میں کوئی نہیں رکھے گا۔ شاید اس کی ایک وجہ، خیر میں یہ بھی کہوں گی کہ یہاں لوگوں کے گھر اتنے بڑے ہیں ہی نہیں کہ جس میں وہ کسی اور کو اکوموڈیٹ کر سکیں، کہ آلریڈی وہ اتنے اسکویزڈ رہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور بندے کو رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا، ہم ان چیزوں میں آ کے پھر تھوڑے سے نا، پھر ہم دیسی نہیں، پھر ہم بدیسی ہو جاتے ہیں، پھر ہم ولایتی بن جاتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ میری سپیس، میرا گھر، میں نہیں رکھ سکتا۔ تو بھئی آپ اپنا جو ہے نا، تو پہلی چیز تو آپ یہ رکھیں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی رکھ لے گا پاس، تو یہ پاسبلٹی
بہت کم ہے. کوئی ایک آدھا دن، ہفتہ 10 دن آپ کو میکسیمم رکھے گا، وہ بھی شاذ و نادر ہی ہے کوئی رکھے. وہ بھی شاید کوئی اس وجہ سے رکھ لے گا اگر کسی کا کو پیچھے جو ہے نا کسی کا کو تعلق بہت اچھا ہے تو وہ کسی کو رکھ لے. اس کے بعد ہے کہ آپ کے دوست، اگر آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو دوست فار ایگزامپل یہ ہے کہ وہ خود بھی کہیں نہ کہیں رینٹ پہ رہ رہے ہوں گے، وہ تو وہ آپ کو اپنے ساتھ یا ارد گرد کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کروا دیں گے. اب وہ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور آپشن کیا ہے کہ آپ وہ شیئرڈ روم، وہی دوستوں کے ساتھ اگر آپ رہ رہے ہیں یا ان کے دوستوں کے ساتھ کہیں پر رہ رہے ہیں، تو آپ کو ایک کمرے میں 2 لوگ 3 لوگ، فار ایگزامپل اگر میں آپ سے لنڈن کی بات کروں تو لنڈن میں چھوٹے چھوٹے ڈربے کھڈے جس کو کہتے ہیں نا، اس چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. جتنا ایک پاکستان میں ایک مڈل کلاس فیملی میں ایک ٹوائلٹ کا سائز ہوتا ہے نا، اتنا ایک کمرہ ہے. اس کے اندر شاید کوئی ایک بندہ رہ رہا ہو، لیکن اس سے اگر ڈبل سائز کا ہے تو اس میں 3 4 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا بھی جو کرایہ ہے 250 سے 300 پاؤنڈ جو ہے نا وہ پر منتھ جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہوتا ہے. مطلب جو کہ ان ہیومین ورکنگ کنڈیشنز اور انوائرمنٹ کے اندر آپ کو رہ کے بھی آپ کو 250-300 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کو منتھلی دینا پڑے گا. یہ شیئرڈ رومز کی بات ہے. تو مطلب دیکھیں اگر آپ فار ایگزامپل آ رہے ہیں اسٹڈی ویزا کے اوپر، تو یہاں پر اس وقت 14 سے 15,000 پاؤنڈ فیس ہے سال کی. تو اور اس میں موسٹلی لوگوں کا جو پلان یہ ہوتا ہے، خاص طور پہ میں یو کے کی بات کروں گی، ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے آ کے لانگ ٹرم رہنا ہے، ہم نے ٹورڈز نیشنلٹی، ٹورڈز نیچرلائزیشن جو ہے وہ جانا ہے. تو اس میں آپ نے اپنی فیس نکالنی ہے، اپنا خرچہ نکالنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ساتھ میں پھر یہ ہے کہ جی فار ایگزامپل اگر آپ شیئرڈ اپارٹمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں. اب شیئرڈ اپارٹمنٹ کیا ہے کہ بھی ایک اپارٹمنٹ ہے، ایک فلیٹ ہے، ایک اپارٹمنٹ ہے جس کے اندر ہر بندے کے پاس اپنا ایک کمرہ ہے. آپ کے پاس شیئرڈ واش روم ہوگا، شیئرڈ جو ہے وہ کچن ہوگا، آپ اس کے اندر رہ لیں گے. لیکن آبویسلی اس کے اندر پرائس جو ہے آپ کی اور مہنگی ہوگی. 400 450 500 تک کا بھی آپ کو ایک کمرہ جو ہے وہ ملے گا. جو فلیٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو فلیٹ آپ کے لیے 800 900 1000 پاؤنڈ تک اگر آپ پورا فلیٹ لینا چاہ رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ایک اگر اسٹوڈنٹ آتا ہے یا جو امیگرینٹ آتا ہے جو ابھی یہاں پر خود بڑی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے تو یہ آؤٹ آف ریچ قسم کی بات ہے. اور گھر تو سمجھے آپ سوچے ہی نا کہ جی آپ انگلینڈ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ گھر آپ آ کے یہاں پر جو امیگرینٹ آئے گا نیا، وہ اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، اگر تو شادی وادی کر کے آ رہا ہے تو دین اٹس اے ڈفرینٹ سینیریو. لیکن یہ ایک صورتحال ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو اگلا چیلنج ہے سب سے پہلا، وہ یہ ہے کہ فوری طور پر آپ کو جاب ڈھونڈنی ہے کہ جی مجھے نوکری ملنی چاہیے. کیونکہ فوری طور پر آپ رینٹ بھی آپ کے سر کے اوپر ہے، آپ کی فیس بھی آپ کے اوپر ہے. تو اب امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز آپ کے پاس کیا کیا ہوں گی، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ آپ کو کیا ہوگا. سب سے پہلی ایک آپشن آپ کے پاس ہوگی گروسری سٹورز. اب گروسری سٹورز کیا ہیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، جس طرح فار ایگزامپل کوئی دیسی گروسری سٹورز کی میں بات کر رہی ہوں کہ جو انڈین پاکستانی یا کوئی یہ جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں عربی، ان کا کوئی جو ہے نا وہ سٹور ہے جس کے اندر آپ کو جاب فار ایگزامپل فوری طور پہ اگر آپ کو ملتی ہے. لیکن اس کے اندر ایشو کیا ہوگا، اس کے اندر اگین اٹس لائک ماڈرن سلیوری کہ وہ آپ کو امپلائمنٹ نہیں دیتے، وہ آپ کو نوکری نہیں دیتے، وہ آپ کو ہائر کرتے ہیں ایز اے سلیو. 14 گھنٹے کی شفٹ ہوگی آپ کی، جس میں نارمل اس وقت پر آور جو ویج ریٹ ہے، نیشنل ویج ریٹ جو ہے منیمم، وہ ہے 7.82 پاؤنڈز پر ویک پر آور. لیکن وہ آپ کو کتنے پیسے دیں گے؟ 3 پاؤنڈ، 4 پاؤنڈ، 4.5 پاؤنڈ. اور آپ سے سامان اتروائیں گے بھی، اس کو شیلفوں پہ لگوائیں بھی، صفائیاں بھی کروائیں گے، باتھ روم بھی دھلوائیں گے، آپ کو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے. 12 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ جی اب آپ
آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہلکا سا بھی سانس لینے کی. صرف آپ نے ان 12-14 گھنٹوں کے اندر صرف کام 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 کرنا ہے, اور آپ کو جو منیمم جو ویج ریٹ ہے اس کا ہاف سے بھی, موسٹ آف کیسز میں وہ ہاف سے بھی کم پیسے دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ پہ بڑا احسان بھی کریں گے کہ جی ہم نے دیکھیں آپ کو آتے ساتھ, آپ دیکھیں اس لیے آپ کو نوکری دے دی, ہم تو دے نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ اپنے ملک سے ہیں, اپنے لوگ ہیں. اب پاکستانی ہے تو وہ کہے گا چونکہ آپ پاکستان سے انڈیا کہیں گے جی آپ ہماری زبان بولتے ہیں اس وجہ سے, اور جو سیم اسی طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے پاس آپشنز ہوں گی, جو کہ ظاہر ہے یہ جاب شاید آپ کو فوری طور پر مل جائے, لیکن یہ بہت مشکل جاب ہے. اس جاب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, بہت پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے شاید اپنے ملکوں میں وہاں پر ان کی صورتحال خراب ہوگی. صورتحال خراب ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جی کہ جابز آپ کو اس طرح ڈاکٹرز, انجینئرز جو وہاں پر نہیں بہت زیادہ انکم نہیں ہے لیکن پھر بھی رسپیکٹیبل زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں, لیکن یہاں آ کے جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ تو آپ سوچے ہی نا کہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا. اس کے بعد آپ کے پاس اگلی آپشن کیا ہے, کسی شاپنگ سینٹر میں, فار ایگزامپل یہ جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں, اب جس طرح پاکستان کے اندر بھی لاہور, اسلام آباد میں بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں جن کے اندر ڈفرینٹ شاپس بنی ہوئی ہیں, اس طرح کے شاپنگ مالز ہیں جو کہ برانڈس کے ڈفرینٹ سٹورز ہیں یا اس طرح کے شاپس ہیں, اس طرح کے جو شاپس وغیرہ ہیں ان میں ایک جابس کی آپشن ہے. وہ بھی مشکل سے ملتی ہیں کیونکہ اس میں آبویسلی آپ کو منیمم ویج ریٹ ملے گی, اور آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جتنے آپ کو آورز پر ویک الاؤڈ ہے اس سے زیادہ آپ کام نہیں کر سکیں گے, اور اٹس ویری ڈیفیکلٹ, لیکن بہتر آپشن یہ ہے کہ پھر آپ اس کی طرف چلے جائیں. اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ جی ٹیک اویز, ریسٹورینٹس, وہ بھی جو دیسی ٹیک اویز ہیں نا, ان کے اندر اگر آپ جاب کریں گے, جو دیسیوں کے پاس آپ نے جہاں پر بھی جاب کرنی ہے نا, وہ چاہے آپ گروسری سٹور ہو, چاہے آپ ٹیک اویز اور ریسٹورینٹس کی بات کر رہے ہوں, یا ان کے پاس اگر آپ کلیننگ کی جاب بھی کر رہے ہیں, اٹس لائک اے سلیوری, اٹ وڈ بی اے سلیوری کہ جی آپ 14-12 گھنٹے کرنے کے بعد آپ کو ویک کے پیسے مل رہے ہوں گے 200-250 پاؤنڈ, یعنی کہ مہینے کے آپ کو 700-800 پاؤنڈ, 900, 1000 پاؤنڈ میکسیمم آپ کو مل جائے گا, 1000-1100 پاؤنڈ میکسیمم, لیکن جس میں نہ آپ کو سونے کا ٹائم ہے, نہ بیٹھنے کا ٹائم ہے, نہ کھانے کا ٹائم ہے. یہ ساری صورتحال میں آپ وہ 800-900 کمائیں گے, جس میں سے بہت سارے لوگ بیچارے وہ آدھے سے زیادہ وہ پیچھے بھجوا دیتے ہیں کیونکہ پیچھے والوں کے بھی اپنے ایشوز ہوتے ہیں, تو لیکن ان کے مسائل بیچاروں کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہوتا. اس کے بعد ایک اور آپشن کیا ہے کہ جی فار ایگزامپل آپ ڈیلیوریز کی جاب ہے کہ آپ نے یہ پزا ڈیلیور کرنا ہے یا فوڈ ڈیلیوریز ہیں یہ آپ کرنی, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے. اگر آپ انٹرنیشنل ہیں تو ودن 1 سال تو آپ انٹرنیشنل لائسنس کے اوپر گاڑی چلا سکتے ہیں, لیکن وہ کمرشل پرپزز کے لیے نہیں ہوتی, وہ پرسنل آپ نے خود سے چلانی ہے. لیکن اس کے اوپر یہاں پر آپ کو انشورنس کرانی پڑتی ہے, تو آپ کی انشورنس بہت مہنگی ہوگی, ظاہر ہے وہ آپ کے لیے افورڈیبل نہیں ہوگا. اب ایک اور تھوڑی سی جس کو کہیں کہ تھوڑی لگژریس جاب, ٹیکسی, جس کو یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا آج سے 20 سال پہلے کہ جی بندہ ٹیکسی چلاتا ہے شاید اس کی زندگی آسان ہے, لیکن ٹیکسی چلانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لائسنس کرنا پڑے گا. لائسنس کرنے کے لیے پہلے آپ کو تھیوری ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا. تھیوری ٹیسٹ پاس کرنے سے پہلے بھی آپ کو پروویژنل لائسنس اپلائی کرنا پڑے گا. تو جب آپ پروویژنل لائسنس اپنا اپلائی کریں گے تو آپ کا انٹرنیشنل لائسنس جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ وائڈ ہو جائے گا کہ آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ آپ اپنے پروویژنل لائسنس کے اوپر آپ اپنا تھیوری ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں, پلس یہ ہے کہ آپ اپنے لیسنز لے سکتے ہیں, یا کسی بندے کے ساتھ آپ بیٹھ کے گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں جس کا لائسنس جو ہے وہ 3 سال سے پرانا ہے. تو ظاہر ہے آپ کے پاس جو بندہ امیگرنٹ آیا ہے اس کو کس نے ساتھ بٹھا کے پریکٹس کرانی ہے, آپ کو ظاہر ہے لیسنس ہی لینے پڑیں گے, اور لیسنس لینے کے لیے بھی آپ کو پر آور 30 سے 35 پاؤنڈ پر آور جو ہے ایک ڈرائیونگ لائسنس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. یعنی کہ وہ آبویسلی لیسنس کے پیسے آپ تبھی دینا شروع کریں گے جب آپ اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں گے. آپ کی جو رینٹ ہے, پھر اس کے بعد آپ کی فیس ہے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اور ساتھ میں یہ ہے کہ جی آپ نے کھانا پینا بھی کچھ ہے, پھر آپ نے ٹرانسپورٹ اگر آپ کو ٹریول کرنا ہے تو وہ آپ کو ویکلی پاس لینا پڑے گا یا منتھلی پاس یا ڈے پاس لینا پڑیں گے, وہ بھی اچھے خاصے ایکسپینسو ہیں. تو
یہ ساری ایک فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک جو امپلائمنٹ کی ہیں یہ ساری آپشنز ہوں گی فوری طور پر آتے ساتھ، اور آپ کو مینٹلی ان کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر فار ایگزامپل پاکستان میں یا انڈیا میں کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے، اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اس نے کوئی پروفیشنل ڈگری کی ہوئی ہے، اس کو فوری طور پر آ کے یہاں پر کسی قسم کی کوئی پروفیشنل جاب ملنے والی نہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی، اور اس کے اندر آپ کو ان سارے جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے گزرنا پڑے گا. if you are still ready to come, option is yours. لیکن آپ کو یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ نے فار ایگزامپل نیشنلٹی کے روٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو منیمم آپ کو جو ہے نا وہ 5 سے 10 سال کا جو ٹائم ہے وہ ملے گا. اب یہ جیسے ابھی بیچ میں بھی میں نے آپ سے بات کی کہ یہ جو ساری آپشنز میں نے آپ سے کی ہیں ڈسکس ابھی اس سے پہلے، ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر امپلائمنٹ مل گئی، فوری طور پہ نوکری مل گئی، آپ اپنے بلز پے کر سکتے ہیں، آپ اپنا رینٹ پے کر سکتے ہیں، آپ کی فوری طور پر جو ہے نا وہ مشکلات جو ہیں وہ تھوڑی سی سالو ہونا شروع ہو گئیں. لیکن ان دا لانگ رن یہ آپ کے لیے آبویسلی ڈیوسٹیٹنگ چیزیں ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی کہ جی آپ فوری طور پہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ آتے ہیں، وہ اس طرح کی ورکنگ کنڈیشنز کے اندر کام کرتے ہوئے وہ چونکہ پیچھے سے لوگ بیچارے کوئی قرضہ لے کر آیا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز بیچ کر آیا ہے، کوئی بھینس بیچ کر آیا ہے، کوئی گدھا بیچ کر آیا ہوا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اس کے اوپر یہ ایک مورل پریشر بھی ہوتا ہے کہ جی میں نے جو ہے نا وہ فوری طور پہ پیسے بھی پیچھے بھیجنے ہیں، اور میں نے اگر قرضہ لیا ہوا تو میں نے اس کو اتارنا بھی ہے. انڈیا سے تو بہت سارے لوگ، میں نے ابھی ریسنٹلی میں نے لوگوں سے بات بھی میری ہوئی ہے کہ انڈیا سے جو لوگ آتے ہیں وہ جو قرضہ لے کر آتے ہیں وہ سود پہ لے کر آتے ہیں، تو ان کی پہلی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ جی فٹافٹ قرضہ اتاریں، ادروائز ان کا سود جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو یہ آپ کے فوری طور پہ ایشوز تو شاید ریزالو کرنا شروع کر دے گا یہ والے، لیکن اس کے نقصان کیا ہوں گے کہ آبویسلی لو پیڈ جابس ہیں، پور ورکنگ کنڈیشنز ہیں، اس میں آپ کو کوئی ہالیڈے پے نہیں ہے، کوئی سک پے نہیں ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی تنخواہ کاٹ لیں گے. اول تو آپ کو وہ پریشرائز کریں گے بھائی اگر تم نوکری پہ نہیں آؤ گے تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، اور ہمارے پاس لوگ بہت ہیں اور ہم مطلب آپ سے زیادہ تو کتا بلی ہم جو ہے نا وہ رکھ لیں گے. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے دیسیوں کا. مطلب مجھے لگتا ہے یہاں پر ہم ایک بات بڑی اکثر کرتے ہیں کہ جی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ ڈسکریمنیشن کون کرتا ہے؟ وہ دیسی ہی کرتے ہیں. آئی ایم سوری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن ایکچولی ایشوز کچھ اس طرح کے تھے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں. یہ تو بھی صرف 3 ایشوز میں نے ڈسکس کیے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مطلب چند ایک سیریز ہے ایشوز کی جو میں آپ سے ڈسکس کروں گی اپنے آنے والی ویڈیوز کے اندر. آئی ہوپ آپ اس کو ڈسکریج نہیں ہوئے ہوں گے، بٹ دس از دی ٹرو ریالٹی جو شاید ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے اس کو امبریس کرنا پڑے گا. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آئی ہوپ ٹو سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.